پوری دنیا سے ہمارے پورٹل پہ شکایت کرتا ہے. زیادہ کیسز جو ہیں وہ مس یوز آف جنرل پاور آف اٹرنی ہے. نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں. یہ جو اوورسیز ووٹ حق ہے یہ سب کے لیے. خان صاحب کو بڑا دباؤ تھا, ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد انہیں یہ ووٹ کا رائٹ دیا. کس طرح سے یہ مشین نے جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی. اپوزیشن کا شور جو ہے اس وقت خان صاحب کا 98% حصہ ہوگا. اس خوف کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا شور کر رہی ہے. پاکستانی ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. رکاوٹیں انہیں یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں, انہیں دور کیا جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہے وائس چیئرمین اوورسیز پاکستان سید طارق محمود الحسن صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. سر جی, بہت مبارکباد آپ کو کہ آپ نے اوورسیز کا جو ووٹ کا حق تھا اس کو قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا. پی ٹی آئی کا یہ ایک کہہ لیں کہ منشور میں شامل تھا کہ یہ ہم نے پاس کروانا ہے بل. سر کیا کہیں گے, کیسے ووٹنگ کا حق تو انہیں مل گیا, کیسے وہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے, یہ ذرا سر عوام کو بتائیں. یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام مبارکباد کے حقدار جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب ہیں, جنہوں نے دن رات محنت کی اور جو ان کا منشور تھا اور جو ان کا پروگرام تھا اس کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کو اور ان کے درین مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اور پوری قوم کہہ لیں اپوزیشن جو تھی وہ یکجا ہوئی تھی. بڑا انریسٹ تھا ان دنوں میں, خان صاحب کو بڑا دباؤ تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اوورسیز کے لیے ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد انہیں یہ ووٹ کا رائٹ دیا. ابھی جو اس کا سیکنڈ فیز یہ ہے کہ یہ ووٹ کا رائٹ جو ہے یہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوگا اور کس طرح سے یہ مشین نے جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی, کہاں پر وہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. ابھی کچھ چیزوں کی تشریح ہونا باقی ہے جو اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا سر, باقی اگر ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں ووٹ, یا پھر وہاں ہائی کمیشن میں یا ایمبیسی ہو جا کے تو وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آئی ووٹنگ کا جو بتایا گیا ہے تو وہ آئی ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے کب تک ہو جائے گا. 2023 کا جو الیکشن ہے کیا وہ آئی ووٹنگ کے ذریعے جو کاسٹ کریں گے بیرون ملک جو پاکستان؟ یقینی طور پہ جو 2023 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ آئی ووٹنگ پہ ہوگا, اور جتنا اوورسیز پاکستانی کو جو وہ ووٹ کا حق ملا ہے اس کے مطابق یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اچھا سر, اپوزیشن اس پہ بڑا شور مچا رہی ہے, کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن کا, کیا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم ان کے پیسے لیتے ہیں بیرون ملک جو پاکستانی ہیں, سب کے بھائی ادھر ہیں, کسی کا والد صاحب ادھر ہیں, تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. اپوزیشن شور مچا رہی, کیا لگتا ہے آپ کو کیوں مچا رہی ہے؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اپوزیشن کا شور جو ہے اس وقت 9 ملین پاکستانی اوورسیز میں رہ رہے ہیں, اور ان میں سے 9 ملین کا اگر ووٹ کا ہوتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اوورسیز اپنا ووٹ زیادہ استعمال کریں گے. اگر 6 سے 7 ملین لوگ ووٹ پول کرتے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ خان صاحب کا 98% حصہ ہوگا. مطلب کہ اس خوف کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا شور کر رہی ہے, اور وہ اپنے سارے اس کے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. مطلب کہ یہ ایک آپ کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, تو آپ نے یہ کروا لی ہے, تو اب وہ ووٹ جو ہے وہ 98% جو ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے, وہ خان صاحب کے متوالوں کا اور ان سے محبت کرنے والوں کا. سر یہ تو نو ڈاؤٹ بڑا کام تھا, آپ نے بل پاس کروا لیا, اب اس کا جو ہے عملی طور پہ کام ہونا باقی ہے. لیکن سر اوورسیز کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ جو اوورسیز کی جو یہاں پہ جائیدادیں ہیں, قبضہ مافیاؤں نے تنگ کرتا ہے, کاروبار کوئی کریں تو اس میں مسائل آتے ہیں. آپ کو ابھی تک کون سے مسائل ان کے نظر آئے ہیں؟ اصل میں یہ ادارہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, انصاف میں جو رکاوٹیں انہیں یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں انہیں دور کیا جائے, اور ان کی فلاح و بہبود کے بہت سے کاموں کو کیا جائے. یہ ون کلب آفس بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک میسیج دیا جائے کہ اوورسیز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ ادارہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. ہمارے پاس جتنی بھی شکایات آتی ہیں اس میں زیادہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ تقریباً 80% لوگوں کے مسائل اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. ہم انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہماری جہاں پر آفس ہے, جب بھی کوئی آدمی پوری دنیا سے ہمارے پورٹل پہ شکایت کرتا ہے, ہم ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو بھیجتے ہیں. ہمارا ڈسٹرکٹ چیئرمین موجود ہے, ہمارا پورا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے ہر ڈسٹرکٹ میں. 5 سے 15 ڈیز بعد ہمیں رپورٹ ملتی ہے. تو ابھی زیادہ کیسز جو ہیں وہ مس یوز آف جنرل پاور آف اٹرنی ہے,
لوگ جو ہے وہ سر محکمے آپ سے تعاون کر رہے ہیں, پولیس خاص طور پہ پولیس تعاون کر رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے سر جو شکایات سامنے آئی تھی اس میں یہی تھا کہ مختلف سوسائٹیز میں اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ پلاٹ لے لیتے ہیں, جائیداد وغیرہ بنا لیتے ہیں, لیکن اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کو حل کیا گیا, اور کون سی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے؟ کوئی ہماری بہت سی سر, ایڈن کا معاملہ جب چلا تھا تو ایڈن سے ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے گھروں کو, پلاٹوں کو واگزار کرایا, پیسے واپس لے کے دیے. ابھی بھی جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں موجود ہیں ان کے لیے ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے. ہر 15 دن کے بعد ہم ان ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے یہاں میٹنگ کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہر 15 ڈیز بعد کوئی 2 3 4 5 کے قریب جو شکایات ہے وہ اس کا ازالہ کر کے اوورسیز کے پیسے یا واپس کرتے ہیں یا ان کو پلاٹ دیتے ہیں. یہ اس کا باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس میکانزم موجود ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جنرل پاور آف ٹرنی کا مس یوز ہوتا ہے, ایز ویل ایز لوگ سادہ جو چیک ہیں وہ سائن کر کے اپنے عزیز و اقارب کو دے دیتے ہیں یا ملنے والے کو دے دیتے ہیں, سادہ کاغذوں پہ دستخط کر کے دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے یہاں پر ان کی جو ٹیکنیکل غلطیاں ان سے ہوئی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو اوورسیز لوگ ہیں آپ کے پاس مسائل بھی آ رہے ہیں, تو سی ایم صاحب بھی کوپریٹ وغیرہ کر رہے ہیں, پوری پنجاب گورنمنٹ کوپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ مسائل کو ختم کروانے میں؟ سی ایم صاحب بہت زیادہ کنسرن ہے, اور ان کی ہدایت پہ میں ابھی ایکسپو دبئی گیا تھا, وہاں ہم نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا اوورسیز پاکستانی کا, اور وہ جو اویئرنیس سیشن تھا وہ چیف منسٹر کی ہدایت پر تھا, اور اس میں ہم نے بتایا کہ ہمارا کیا فنکشن ہے, ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں, کس طرح سے اوورسیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے آپ لوگ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی تشریف لائے ہیں, تو یہاں پر کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے. جو بھی بندہ آئے گا وہ ڈائریکٹ میرے کمرے میں مجھے اپروچ کر سکتا ہے. ایون میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں, جس طرح انہوں نے ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے کہ عزیز و اقارب سے ملنا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, وہ او پی سی کے دفتر بھی ضرور تشریف لائیں تاکہ یہاں کا فنکشن دیکھ سکے. اگر ان کا کوئی کیس خود نہیں ہے تو کم از کم واپس جا کے اگر کسی کی کوئی شکایت ہے تو ان کو وہ بتا سکے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ سی ایم صاحب نے خود جانا تھا دبئی, لیکن وہ اس بار تو نہیں گئے, آپ گئے, باقی وزراء گئے, راجہ یاسر مایو گئے, میاں اسلم صاحب گئے. سر کیا دیکھا وہاں پہ, کیا مطلب کہ اس بار بزنس کی کیا لگتا ہے آپ کو؟ 1.7 ملین پاکستانی اس وقت دبئی میں رہ رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سی جو کمپنیز ہیں بگ بزنس مین ہمارے پاکستان سے, تو ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرے. اس دفعہ ہماری انویسٹمنٹ بورڈ کا جو فنکشن تھا اس میں تقریباً 28 MOU سائن ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, جو لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہاں پہ ایک ایسا بنا رہے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی کمفرٹیبل ہوں, اور خاص طور پہ یہ جو ادارہ ہے اس کا کام بھی اوورسیز پاکستانیوں کو کمفرٹیبل کرنا ہے تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو, عدلیہ پہ اعتماد بحال ہو, یہ اداروں پہ اعتماد بحال ہو, اور وہ آسانی سے اور پر اعتماد طریقے سے انویسٹمنٹ پاکستان میں. اچھا سر, یہ جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ نادرا آپ کے ساتھ تعاون کر کے تو ووٹنگ کا جو کام ہے عملی طور پہ وہ کروائے گا, تو نادرا اور جو باقی ادارے ہیں وہ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو عملی طور پہ کام ہے 2023 میں الیکشن کا جس میں بیرون ملک جو پاکستانی ہے وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے, تو وہ کام ابھی تک کس حد تک پہنچا ہے؟ کیونکہ بل تو پاس کر دیے جاتے ہیں لیکن بعد میں عملی طور پہ کام نہیں نظر آتا. تو اس معاملے آپ یہ یقین کر لیں کہ جو 2023 کا الیکشن ہے وہ یقینی طور پہ جو یہ بل پاس ہوا ہے اسی پہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, آخر میں بس یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں, بیرون ملک پاکستانی ہیں, اگر وہ نہ آئے کیونکہ دسمبر میں ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ وہ آ جائیں گے, تو ان کے لیے بھی کچھ اوورسیز کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا؟ تو یہ جو اوورسیز ووٹ حق ہے یہ سب کے لیے ہے, نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے. اگر وہ وہاں بیٹھ کے بھی اپنا ووٹ ڈالنا چاہے تو یقینی طور پہ وہ ادارے اور قانون تو سب کے لیے. سر آخر میں بتا دیں کہ اوورسیز کے لیے کیا مزید کیا کام بہتری کرنا؟ بس ایک یہ کہ میں آپ کی توسط سے یہ اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اوورسیز پاکستانی ہمارے پورٹل پہ جائیں, ہماری ویب سائٹ کو سرچ کریں, ہمارا اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب ہے اس پہ دیکھیں, اور اگر کسی کی شکایت ہے شکایت کا پورٹل دیکھیں, اگر ان کی کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ضرور سرچ کریں, اور جب پاکستان تشریف لائیں تو پاکستان آئیں. اور لاسٹ میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہماری ڈیٹ فائنل ہونے جا رہی ہے جناب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ادھر پاکستان میں, یہاں سے ہم 40 ملکوں کے وفود بلائیں گے, اور وہ ایک انٹیگریشن ہوگی, آپس میں ملنا ہوگا سب کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم انویسٹمنٹ کے وینیوز جو ہیں وہ بھی ان کو بتائیں گے, ان کے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی, اور یہ انشاءاللہ ایک
संग मील होगा, उसमें बहुत से MOUs भी साइन होंगे ठीक और होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये पहली दफ़ा होगा कि हम ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी शोबे में कारनाए सर अंजाम दिए हैं उनको एक मेडल दिया जाएगा। जी, बहुत आपने सुना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके मसाइल इतने ज़्यादा थे, कभी कब्ज़ा माफिया के मसाइल सामने आते थे, कभी दूसरे मसाइल, तो अब जो है पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल भी जो है उनके लिए काम कर रहे हैं और नज़र आ रहा है। और कोई भी किसी को ओवरसीज़ के हवाले से मसला है तो वो OPC के दफ्तर आएँ। और सबसे अहम बात जो वोट का हक़ था, क्योंकि हम उनके पैसे लेते हैं तो पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, उनको भी वोट का हक़ लाजमी होना चाहिए था। और जो बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन अब वाइस चेयरमैन साहब ने जो है हतमी यकीनी बात की है कि 2023 में वो जो है हमें वोट भी अब अमली तौर पे नज़र भी आएगा कि वोट डाल रहे हैं। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।